بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغات سعودی عرب اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ اس درس کا عنوان ہے میزان اور حوض کوثر۔ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل وما سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا وأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ۔ بس اسی کے لیے آئے تھے، وہ ان کا کام ہو گیا، اب جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتینا بها وكفى بنا حاسبین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، 2 ہفتے پہلے آپ لوگوں کے سامنے میدان حشر سے متعلق جو گفتگو ہو رہی تھی، وہ گفتگو حساب اور کتاب اور نامہ اعمال کی تقسیم تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چھوٹے بڑے، نیک و بد، مومن و کافر ہر ایک کا حساب لے گا، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے نامہ اعمال بھی تقسیم فرمائے گا۔ نیک لوگوں کے نامہ اعمال سامنے سے ان کے دائیں ہاتھ میں پڑیں گے، اور برے لوگوں کے نامہ اعمال پیچھے کی جانب سے ان کے بائیں ہاتھ میں آ کر کے پڑیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ دائیں ہاتھ والے لوگ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے اور جنتی ہیں، اور بائیں ہاتھ والے لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے مستحق ہیں۔ اسی طریقے سے چند اور باتیں
میدان حشر سے متعلق ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. انہی میں سے دو ایک باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے نامہ اعمال کو تولنے کے لیے یا ان کے اعمال کو تولنے کے لیے حشر کے میدان میں ترازو رکھے گا, میزان قائم کرے گا, میزان قائم کرے گا, تاکہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے حساب لے کر کے ان کے اوپر یہ ثابت کر دیا کہ یہ لوگ مومن ہیں اور یہ لوگ کافر ہیں, یہ لوگ جنت میں جانے کے مستحق ہیں اور یہ لوگ جہنم میں جانے کے مستحق ہیں, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے نامہ اعمال کو اور ان کے اعمال کو اور بسا اوقات خود ان کو تول کر کے یہ ثابت کر دے گا کہ دیکھو اس کے اندر اتنا وزن پایا جا رہا ہے اور یہ اتنا بے وزنہ انسان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی دن قیامت کے اندر میزان قائم کرے گا جس کے اندر لوگوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک, اہل سنت والجماعت کے نزدیک میزان کا رکھا جانا بالکل حقیقی ہے, اور وہ ایسا میزان ہوگا جو عام طور پر لوگ اسے جانتے اور سمجھتے ہیں, لوگ اسے جانتے اور سمجھتے ہیں. یعنی جس طریقے سے دنیا میں چیزوں کا وزن معلوم کرنے کے لیے, ان کی حیثیت معلوم کرنے کے لیے چیزوں کو تولا جاتا ہے, اسی طریقے سے دن قیامت میں لوگوں کی نیکیوں اور برائیوں کا وزن معلوم کرنے کے لیے کہ اس کی نیکی زیادہ ہے یا اس کی برائیاں زیادہ ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے میزان رکھے گا. پھر جو لوگ نیکیوں کا پلہ ان کی بھاری ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو ایسے ہی لوگوں میں قرار بنائے, اور جن لوگوں کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ لوگ ہلاکت اور بربادی کے شکار ہوں گے. جس طریقے سے 30ویں پارے کے اندر سورہ القارعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. پس جو لوگ ان کے ثقلت موازینہ, ان کے وزن کا پلہ بھاری ہو جائے گا, ان کا وزن بھاری ہوگا تو فہو فی عیشۃ راضیہ, وہ بہترین زندگی کے اندر ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, لیکن وہ شخص جس کا وزن ہلکا ہو جائے گا, جس کا وزن ہلکا ہوگا, فَأُمُّهُ ہاویہ, اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ اور جہنم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ میزان کا, اعمال کے تولے جانے کا ذکر فرمایا ہے. دیکھیے وہ میزان کیسا ہوگا, اس سے متعلق ہم اور آپ چند باتیں سنتے چلیں. دیکھیے وہ میزان ہوگا تو دنیا ہی کے میزان کے طریقے سے, یعنی اس کے دو پلے ہوں گے, اس کے دو, جس طریقے سے ترازو کے دو پلے ہوتے ہیں نا, اس کے دو پلے ہوں گے, اور جو چیز وزنی ہوگی وہ نیچے کی طرف جائے گی اور جو چیز ہلکی ہوگی وہ اوپر کو اڑ جائے گی. جو ہمارے یہاں بعض جگہ یہ مشہور ہے کہ قیامت میں جو چیز وزنی ہوگی وہ اوپر جائے گی, یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قیامت میں بھی بالکل ترازو کا وہی نظام ہوگا جو نظام اس دنیا کے اندر ترازو کا ہے, یعنی اس کے دو پلے ہوں گے, اس کے دو پلے ہوں گے. جو چیز وزنی ہوگی وہ نیچے کی طرف جائے گی اور جو ہلکی ہوگی وہ اوپر کو اڑ جائے گی. البتہ وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا اس کی بڑائی کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لے سکتے. ذرا سوچیں, ایک آدمی کے سال بھر کے اس کے سارے اعمال کا حساب اس کے اندر لیا جائے گا, سارے اعمال تولے جائیں گے, وہ جتنے اعمال دفتر لکھے ہوں گے وہ کسی چھوٹے موٹے ترازو کے اندر نہ آ پائیں گے. مسند احمد کے مستدرک حاکم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوضع المیزان یوم القیامہ, قیامت کے دن میزان اور ترازو رکھا جائے گا, اگر اس کے اندر 7 آسمان اور زمینوں کو بھی تولا جائے تو تولا جائے, اتنا بڑا ترازو ہوگا, کوئی معمولی ترازو نہیں ہوگا.
یوضع المیزان یوم القیامہ، قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا. اگر اس کے اندر، اگر اس ترازو میں ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو بھی تولا جائے پھر بھی تولا جا سکتا ہے. فرشتے کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالی آپ اس میں کس کو تولیں گے؟ اس میں کون انسان پورا اترے گا؟ کس کو تول پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنے جس بندے کو چاہوں گا تول لوں گا. میں اپنے جس بندے کو چاہوں گا اس میں تول لوں گا. تو فرشتے بے تحاشا فوراً چیخ اٹھیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ما عبدناک حق عبادتک، سبحانک یا رب، اے میرا رب تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا، ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا کہ اتنا بڑا ترازو ہے اس میں تو اپنے جس بندے کو چاہے گا تول لے گا. تو وہ ترازو ہوگا تو عام ترازو کے طریقے سے، لیکن وہ بڑا بھاری ہوگا، بہت ہی عظیم ترازو ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انسانوں کو بھی تولا جائے گا، انسانوں کے نامے اعمال کو بھی تولے جائیں گے، اور انسان اپنی زندگی میں جتنے عمل کیا ہے ان سارے نیکیوں اور برائیوں کو بھی اس میں تولا جائے گا. اس ترازو کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ ترازو بالکل وزن کے لحاظ سے بالکل صحیح ہوگا. ایک رتی برابر جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں اس میں اتنا بھی فرق واقع نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس ترازو کو رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ اس دن انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا، ایک ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم اس دن نہیں ہوگا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو انسان اس دن ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا، اور ذرہ برابر برائی کرے گا اس دنیا میں تو اس کو بھی اس دن وہاں پر پائے گا. تو وہ ترازو جو ہوگا وہ بالکل سیدھا ہوگا، اس کے اندر ذرہ برابر کسی طرح بھاری پن نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے لیے ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. قیامت کے دن کے لیے ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اگر کسی کو رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی ہم وہاں پر لا کر کے حاضر کریں گے اور اس کو بھی ہم وزن کریں گے. یعنی وہ میزان اتنا باریک ہوگا، اتنا صحیح ہوگا، اتنا دقیق ہوگا کہ اس کے دونوں پلوں کے اندر ایک ذرے برابر رائی کا بھی فرق نہ ہوگا. بالکل ٹھیک ٹھیک برابر، جس طریقے سے سونا وزن کیا جاتا ہے رائی تک رتی اور پائی کے برابر، اس طریقے سے انسان کے اعمال نیک ہیں تو اور برے ہیں تو سارے کے سارے اس اعمال تولے جائیں گے. اسی طریقے سے اس ترازو کی ایک خوبی یہ بھی ہوگی کہ اس ترازو کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زبان بھی عطا فرمائے گا. جس طریقے سے وہ ترازو اپنے دونوں پلوں کے لحاظ سے بالکل صحیح ہوگا اور دیکھنے والے انسان کے سامنے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہاں اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہے یا کہ برائیوں کا پلہ بھاری ہے، یا کہ برائیوں کا پلہ بھاری ہے. اسی طریقے سے جیسے ہی وہ اوپر اور نیچے ہوگا وہ ترازو اپنی زبان سے بھی بولے گا، وہ ترازو اپنی زبان سے ہی بولے گا کہ ہاں یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کا وہ انسان مستحق ہے. تو اس ترازو کی یہ خوبی ہوگی کہ اس ترازو کے دو پلے ہوں گے اور اس کی ایک زبان بھی ہوگی. ایک چیز ہم اور آپ ترازو سے متعلق اور جاننی ضروری ہے کہ دیکھیں کہ ترازو کے اندر آخر تولا کیا جائے گا. اس ترازو میں جو چیز تولی جائے گی وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ ترازو جو رکھا جائے گا تولنے کے لیے اس میں جو چیز تولی جائے گی وہ کیا چیز ہوگی؟ اس سلسلے میں اصل تو یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے. نماز تولی جائے گی، روزہ تولا جائے گا، زکوٰۃ تولی جائے گی، اس کی جھوٹ بھی تولی جائے گی، اس کی چوری بھی تولی جائے گی، کوئی بھی معمولی سی بھی نیکی ہے وہ بھی تول دی جائے گی، اور معمولی سی برائی ہے اسے بھی تول
دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، ذرا غور سے سنیں گے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں جو زبان پر بڑے آسان ہیں، ہر انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، عربی ہے وہ بھی پڑھ لیتا ہے، عجمی ہے وہ بھی پڑھ لیتا ہے، عالم ہے وہ بھی پڑھتا ہے، جاہل ہے وہ بھی پڑھتا ہے۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان وحبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کے نزدیک وہ دونوں کلمے بڑے محبوب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دونوں کلمے بڑے پسند ہیں۔ السلام۔ تو کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں زبان پر بڑے آسان ہیں، اور زبان پر بڑے آسان ہیں اور رحمان کو بڑے پیارے اور محبوب ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں وہ بہت بھاری ہیں۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کلمے جو ہیں دن قیامت میں تولے جائیں گے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ انسان پاک رہے، صاف رہے، باوضو رہے، غسل کی ضرورت پڑے تو اسے غسل کر لے، وہ ناپاکی کی حالت میں نہ رہے، اپنے کپڑے کو بھی حتی الامکان پاک صاف رکھے، اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھے، یہ آدھا ایمان ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پاکی نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح ہے؟ نماز ہی اس کی صحیح نہیں ہے۔ تو الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو پر کر دیتا ہے۔ الحمدللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ میزان کو پر کر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ یملأان تملأان او یملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ والحمد للہ یہ دونوں کلمے جو ہیں وہ آسمان اور زمین کی بیچ کی جو فضا ہے اس کو پر کر دیتے ہیں۔ چھوٹے سے کلمے ہیں، انسان بڑی آسانی سے اسے یاد کر سکتا ہے اور اسے پڑھ سکتا ہے۔ تو ان احادیث سے اس طریقے سے عمومی طور پر جتنی احادیث ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ البتہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے نامۂ اعمال بھی تولے جائیں گے، اس لیے کہ بندوں کے جتنے اعمال ہیں، نیک ہیں تو برے ہیں تو سارے کے سارے لکھے جا رہے ہیں، سارے کے سارے لکھے جا رہے ہیں، کہ کوئی ہے جو نہیں لکھا جا رہا ہے۔ ان علیہم لحافظین کراما کاتبین، وہ لوگ کس غفلت میں ہیں، ان کے اوپر ہماری طرف سے نگراں موجود ہیں، کراما کاتبین، پاک ہیں وہ، بزرگ ہیں، شریف ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولنا جانتے، دغا نہیں دینا جانتے، وہ کچھ نہیں کریں گے، بالکل شریف النفس ہیں اور لکھنے والے ہیں۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ واللہ اس آیت کو تو چاہیے کہ آپ لوگوں کو جھجھوڑ کر کے رکھ دیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ گفتگو اور ظاہر گفتگو کو سمجھتے نہیں ہیں؟ بلا، یقیناً ہمیں اس کا علم ہے۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں سارا کا سارا لکھا جا رہا ہے۔ تو نامہ اعمال تقسیم ہوگا تو یہ نامہ اعمال بھی وزن کیا جائے گا۔ ایک پلے میں نیکیوں کا نامہ اعمال ہوگا اور دوسرے پلے میں برائیوں کا دفتر ہوگا۔ ایک پلے میں نیکیوں کا دفتر ہوگا
اور دوسرے پلے میں برائیوں کا دفتر ہوگا. ایک حدیث جو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، ترمذی شریف کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالی دن قیامت میں لوگوں کے سامنے الگ کر لے گا اور اپنے سامنے بلائے گا، اور اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹر جو ہے پھیلا دے گا، اور سارے کے سارے کے اندر برائیاں لکھی ہوں گی. کتنا؟ 99 دفتر. اور ہر دفتر کی لمبائی اتنی ہوگی جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہوگی. بالکل دیکھیں، یہاں سے وہاں تک، یہاں سے وہاں تک 99 دفتر اس کے پاس ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندے، کیا یہ تیرے جو اعمال لکھے ہیں ہمارے لکھنے والے فرشتوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کیا. اور دوستو، اس دن اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو انسان اپنے اعمال کا حساب اور کتاب کے وقت، اپنے اعمال کے وقت، سوال کے وقت اپنی عاجزی، اپنی کمزوری کا اعتراف کر لے گا، امید ہے کہ وہ انسان، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن جس نے بحث اور حجتی سے کام لیا، وہ انسان ہلاک اور برباد ہوا. تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ، نہیں، آپ کے فرشتوں نے لکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے. کہا کیا تیرے سامنے کوئی عذر تھا؟ مجبور تھا یہ گناہ کرنے پر؟ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کوئی عذر بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ یہ سمجھے گا کہیں اگر چھوٹی موٹی نیکیاں کرتا بھی رہا ہوں تو ان 99 دفتر کے سامنے کس کام آئے گی؟ وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی کوئی اور بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، میرے پاس تیری ایک نیکی بھی ہے، میرے پاس تیری ایک نیکی بھی ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی ایک چھوٹا سا پردہ نکالے گا، ایک چھوٹا سا پردہ نکالے گا. وہ بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ ان 99 دفتروں کے مقابلے میں اس پردے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ پردہ کس کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لا ظلم اليوم، آج کسی کے اوپر ظلم ہونے والا نہیں، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وزن کے پاس حاضر ہو، تیرے اعمال وزن کیے جا رہے ہیں، تیری نیکیاں وزن کی جا رہی ہیں اور تیری برائیاں بھی وزن کی جا رہی ہیں. وہ خوف زدہ ہوگا، وہ پریشان ہوگا، وہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ آج میں ہلاک اور برباد ہو گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 99 رجسٹر ایک پلے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرزہ ایک پلے میں رکھا جائے گا، اور جس پلے کے اندر وہ پرزہ ہوگا وہ پلہ بھاری پڑ جائے گا اور 99 دفتر اٹھ جائیں گے. 99 دفتر کیا ہوں گے؟ اوپر کو اٹھ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ جب اس بندے کی موت کا وقت آیا ہو، اس بندے کی موت کا وقت آیا ہو تو صدق دل سے اس بندے نے توبہ کی ہو اور اس وقت اپنے ایمان کے تجدید کے طور پر بڑے ہی اخلاص کے ساتھ، بڑے ہی صدق دلی کے ساتھ، ذرا آپ غور کریں، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور کسی بھائی سے کہیں ذرا بھائی میری مدد کرو، مدد مانگ رہے ہیں، روہی کر کے کہیں، آپ گڑ گڑا کر کہیں، آپ کہیں مدد کرو، آپ کے دل کی یہ کیفیت کیا اس کیفیت کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ آپ دریا میں ڈوب رہے ہوں، آپ اوپر نیچے ہو رہے ہوں اور دور سے ایک آدمی دکھائے، آپ اس کے سامنے چیخیں ارے بھائی میری مدد کرو؟ تو دونوں وقت آپ کے دل کی کیفیت ایک ہوگی ایک ہی کیفیت؟ قطعاً نہیں ہوگی. وہ کیفیت جو دریا میں ڈوبے جانے کی ہے، وہ کیفیت اس کیفیت سے بہت ہی بڑھ کر کے ہوگی. تو اس کیفیت سے اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو یہ کلمہ اس کے نجات کے لیے. اور جان لیں جب بھی بندہ اس اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے گا، اس وقت اس کی زندگی کی کیا بدل سکتی ہے.
اس کی زندگی کی کیا پلٹ جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ایمان لایا اور مسلمان ہونے سے پہلے اس کی ایک عورت سے کوئی شناشائی تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس سے ایمان لے کر کے واپس جا رہا تھا تو اس عورت کی گلی سے گزرا تو اس عورت نے اسے اشارہ کیا اور بلانا چاہا۔ اس نے کہا دیکھیں اگر صدق دل سے ایمان لایا گیا ہے تو ایمان جو ہوتا ہے گناہوں کے بیچ میں بالکل حائل ہو جایا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب ایمان آ چکا ہے، اب اسلام آ چکا ہے اور اس بری چیز اور اسلام کے درمیان میں بڑا فرق ہے، اسے چھوڑ کر کے واپس چلا گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد اس اخلاص کے ساتھ جو کلمہ پڑھا جائے گا وہ کلمہ بندے کو گناہوں سے روکے گا بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ پردہ جو ہے بھاری ہو جائے گا اور 99 دفتر کیا ہوں گے، وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس میدان کے اندر بندوں کے نامہ اعمال بھی تولے جائیں گے، یعنی جس طریقے سے بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس کی نماز تولی جائے گی، اس کی تسبیح اور تکبیر تولی جائے گی، اس کی تقدیس و تحمید تولی جائے گی، اسی طریقے سے ان کے نامہ اعمال بھی تولے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے نامہ اعمال، جس کی نیکیاں جتنی زیادہ ہوں گی اس کے نامہ اعمال بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک مرحلہ یہ بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی خود بندوں کو بھی تولے گا۔ ذرا غور کریں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ دن کیا ہوگا؟ مکمل انصاف کا ہوگا، مکمل انصاف کا ہوگا، اور اسی طریقے سے بندوں کے اوپر مکمل حجت کے قائم کرنے کا دن ہوگا، تاکہ جو انسان جہنم میں جائے اس کے دل کے اندر یہ حسرت نہ رہے اور یہ عذر باقی نہ رہے کہ مجھے ظلم کے طور پر جہنم میں بھیجا گیا ہے، اور جو جنت میں جائے اس کے دل میں یہ حسرت نہ رہ جائے کہ مجھے فلاں نیکی کا بدلہ تو ملا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے سوال کر کے، حساب لے کر کے، نامہ اعمال کو تقسیم کر کے، بندے کو تول کر کے، بندے کے نامہ اعمال کو تول کر کے اور بندوں کی نیکیاں اور برائیوں کو تول کر کے ہر اعتبار سے ثابت کر دے گا کہ کون دائیں ہاتھ والا ہے اور کون بائیں ہاتھ والا ہے۔ اسی لیے کافر جب جہنم میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غائب ہو گئی اور ہم گمراہ لوگوں میں تھے۔ سورہ ملک جو ہر رات کو سونے سے پہلے پڑھنا سنت ہے، سورہ ملک الف لام، سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، ہر رات کو سونے سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ کیوں آخر؟ اس لیے کہ اس میں یہی چیزیں قیامت، جنت، دوزخ، لوگوں کی بدبختی اور نیک بختی کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ جب کسی بھی کافر کو، کسی بھی مشرک کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کوئی تمہیں بتایا نہیں کہ نماز چھوڑنا ناجائز اور حرام ہے؟ کسی نے تمہیں بتایا نہیں کہ شرک کرنا بری چیز ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ضرور آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، لیکن ہمارا کیا معاملہ تھا، ہمارے کیا کرتوت تھے وہاں پر؟ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، ہم نے انہی کو کہا، جھٹلایا ان کو، انہیں برا بھلا کہا اور کہا چلو بیوقوف تم لوگ ہو، تم ہی بھٹکے ہوئے راستے پر ہو، تمہارا سیدھا راستہ نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کیا کہیں گے؟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش کہ اگر ہم ان کی باتوں کو سنتے اور ان کی باتوں کو سمجھتے اور وہ چیزیں سیکھتے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو آج ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، فَاعْتَرَفُوا
فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ لوگ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے ہاں ہماری غلطی ہے. تو وہ دن مکمل انصاف کا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے حجت قائم کر دے گا، نیک کے اوپر بھی اور برے کے اوپر بھی، مومن کے اوپر بھی اور کافر کے اوپر بھی، کہ جس کو جو مقام ملا ہے وہ اس کا حقدار ہے. جس کا جو مقام ملا ہے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا گیا. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی تولے گا، ان کے نامہ اعمال کو بھی تولے گا اور خود ان کو بھی تول کر کے دکھلا دے گا. چنانچہ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ایک آدمی بڑا موٹا تگڑا لحیم و شہیم لایا جائے گا، لمبا بھی ہوگا، خوب زیادہ اس کی چربی بھی بڑی ہوگی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اسے تولے گا تو اس کا وزن ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اس کے برخلاف اگر وہ مومن ہے تو اس کا وزن اگرچہ وہ دبلا پتلا ہو لیکن اس کا وزن اچھا خاصا ہوگا. چنانچہ مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت مسند احمد میں ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو وہ جو اراک کا درخت دکھائی دے رہا ہے اس پر سے مسواک توڑ کر کے لے آؤ. تو وہ چڑھ گئے مسواک توڑنے کے لیے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی پڈلیاں جو تھی نا بڑی پتلی پتلی سی تھی، بڑی پتلی پڈلیاں تھیں. زور کی جب ہوا آئی تو عبداللہ بن مسعود گرتے ہوئے بچے، اپنے کو سنبھال نہ سکے. لوگ ہنس پڑے یہ دیکھ کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ کس بات پر ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پتلی پڈلیوں کو دیکھ کر کے ہم ہنس رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم خدا کی دن قیامت میں ترازو کے اندر یہ پڈلیاں جو ہیں وہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی. یہ پڈلیاں جو ہیں وہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوگی. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ وہاں پر بندوں کو بھی تولا جائے گا اور ان کے نام اعمال کو بھی تولا جائے گا اور ان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا. رک کر کے ذرا سا ہم اور آپ یہ دیکھ لیں. دیکھیے ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس کا نام اعمال وزنی ہو، اس کا نام اعمال بھاری ہو. کہ کوئی چاہے گا کہ دن کا ہمارا نام اعمال ہلکا ہو جائے؟ کوئی چاہے گا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کیا کیا ہم نے، اس کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارا نام اعمال بھاری ہو لیکن اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو ذرا دیکھیں کہ ہم اس کے لیے کر کیا سکتے ہیں، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے اپنے اعمال کو کس طریقے سے وزنی بنا سکتے ہیں. اس کے لیے چند اعمال کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ہمیں اور آپ کو اس کا التزام کرنا چاہیے. پہلی چیز اس میں ہے کہ دیکھیے دعا بڑی اہم چیز ہے. دعا بڑی اہم چیز ہے. دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو مصیبت آ چکی ہے اس کو بھی ٹال دیتا ہے اور جو مصیبت آنے والی ہے اسے بھی ٹال دیتا ہے. اور ہم اور آپ دعا کے معاملے میں بڑے کوتاہ ہیں. دعا مسلمان کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار ہے جو سامنے موجود دشمن سے جس کے ذریعے نپٹ سکتا ہے اور جو دشمن آیا نہیں اس سے بھی نپٹ سکتا ہے. تو ہر انسان ہم میں سے نمازوں کے بعد دعا کا اہتمام کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اس کے میزان کو ہلکا کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوچیں، اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، لیکن سونے سے پہلے آپ بھی ایک دعا پڑھا کرتے تھے جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ تھا، اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی گئی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے میزان کو بھاری کر دے. تو ہم بھی سونے سے پہلے روزانہ ایک بار کم سے کم اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں. صرف ایک صدر کی دعا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر ذنبی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے،
وَأَخْسِعْ شیطانی، اور میرے شیطان کو رسوا کر دے، وَفُكَّ رِحَانِي وَثَقِّلْ مِيزَانِي، اور میرے ترازو کو بھاری کر دے، وَثَقِّلْ مِيزَانِي وَاجْعَلْنِي مِنَ النَّدِيِّ الْأَعْلَىٰ، اور وہ تیرے بندے جو تیرے برگزیدہ ہیں دن قیامت میں مجھے ان کے ساتھ کر دے۔ تو یہ دعا آسان، یاد کر لیں، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہم اغفر ذنبی واخسع شیطانی وفک رحانی وثقل میزانی واجعلنی من الندی الاعلی۔ تو اس کے علاوہ بھی اپنی زبان میں ہر نماز کے بعد دعا کریں، اے اللہ تعالیٰ ہمارا جس وقت آپ ترازو رکھیں اس دن ہمارے نیکیوں کے پلے کو بھاری کر دے، اور میں جانتا ہوں کہ جو انسان صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یہ ایسے کلمے ہیں جن کا پڑھنا انسان کے لیے بڑا اہم ہے، اور جیسے کہ ابھی اس سے پہلے گزرا کہ یہ چیزیں میزان کے اندر بڑی وزنی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کتنا وزنی ہوگا میزان کے اندر۔ اسی طریقے سے بندوں کے میزان کو جو چیزیں وزنی کرنے والی ہیں ان میں ایک چیز اچھا اخلاق بھی ہے۔ اچھا اخلاق انسان کو کچھ پیسہ نہیں دینا پڑتا، انسان کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، صرف اپنے اخلاق کو لوگوں کے ساتھ اچھا بنانا پڑتا ہے۔ آپ سے پیسے میں کوئی چھوٹا ہے، کوئی غریب ہی کیوں نہیں ہے آپ کے سامنے، آپ کے مقام، مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہی کیوں نہیں ہے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس سے ترشرو ہو کر کے بولیں، اس سے جھڑک کر کے باتیں کریں، اس کو جھڑکیں، اگر آپ اس سے ہنس کر کے باتیں کرتے ہیں وہ خوش ہوگا کہ نہیں خوش ہوگا آپ سے؟ آپ اچھے اخلاق کا اس سے مظاہرہ کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگوں کے دل کو اپنے مال سے نہیں جیت سکتے، لیکن اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل کو جیت سکتے ہو۔ تو اچھا اخلاق کا انسان مظاہرہ کرے، خاص طور پر وہ لوگ جو کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں متعدد لوگوں سے ان کا سابقہ پڑتا ہے، اور بہت لوگوں کے ساتھ سابقہ پڑنے کی وجہ سے ان کے دماغ کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، چڑچڑے مزاج کے ہو جایا کرتے ہیں، وہ لوگ ذرا غور کریں کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف وغیرہ میں ہے کہ سب سے وزنی چیز دن قیامت میں بندے کے نام ترازو میں جو رکھی جائے گی وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ ظاہر بات ہے یہ کوئی بڑی چیز نہیں اگر انسان سوچ لے تو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی تیاری کرنا، جہاد کا سامان کرنا، یہ بھی بندوں کے میزان اور نیکی کے ترازو کے، نیکی کے پلے کے بھاری ہونے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان ایک گھوڑے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار کرے گا تو اس کا پیشاب، اس کا پیخانہ، اس کا پانی پینا، اس کا گھاس کھانا، حتیٰ کہ اس کا آنا اور جانا، یہ ساری چیزیں بندوں کے نیکیوں کے ترازو میں دن قیامت میں رکھی جائیں گی۔ تو جہاد کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے سامان جہاد تیار کرنا، مجاہدین کو خرچ کے لیے پیسے دینا، یہ بندوں کے نام اعمال کو وزنی کرنے کے لیے، اس کے نیکیوں کے نام اعمال کو، نیکیوں کے ترازو کو وزنی کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اسی طریقے سے نیک اور صالح اولاد کا اگر انتقال ہو جائے اور اس پر بندہ اللہ کے لیے صبر کر لے، یہ نہیں کہ روتا رہا اور صبر آ گیا، صبر تو آنا ہی ہے، 2 دن کی نہیں بات 10 دن کے بعد آئے گا ہی، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، جس وقت ہو اس وقت انسان صبر کر لے، تو یہ چیز بھی بندوں کے نام اعمال میں وزنی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخل بخل لخمس ما اثقلهن فی المیزان، 5 چیزیں کتنی اچھی ہیں اور ترازو کے اندر کتنی وزنی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 چیزیں، اور نیک اور صالح اولاد اگر کسی کی مر جائے اور اس پر صبر کر لے، نیک اور صالح اولاد کا انتقال ہو جائے اور اس پر صبر کر لے جائے، تو یہ بھی اس کے
ترازو میں اس کے نیکیوں کے پلے کے بھاری ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جسے عام طور پر لوگ غفلت میں رہا کرتے ہیں، جو بندوں کے نامہ اعمال کو وزنی کرتی ہے، ایک چیز وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدق دل سے اور اخلاص سے صدقہ کرنا، کوئی چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1,00,000 2,00,000 1,000 2,000 100 500 ہی کا صدقہ کیا جائے۔ انسان رتیوں اور پائیوں کو بھی صدقہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ دل کے اندر اخلاص ہو، دل کے اندر اخلاص ہو۔ اور یہ صدقہ ایسی چیز ہے جو دنیا کے اندر بھی بندے کے اوپر سے مصیبت کو ٹالتی ہے اور آخرت کے اندر ہی مصیبت کو ٹالا کرتی ہے۔ کل مؤمن فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر مومن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے لیے کوئی انسان اگر صدقہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، مجھے ایک واقعہ یاد آیا جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص، ایک راہب جانتے ہیں نا، یہودیوں کا جو عالم ہوا کرتا تھا، اور ان کی عبادت کا طریقہ یہ رہا کرتا تھا کہ ایک اونچا اپنا مکان بنایا کرتے تھے، نیچے کوئی دروازہ نہیں رہا کرتا تھا، نہ کوئی سیڑھی رہا کرتی تھی، ایک رسی لگاتے تھے اور اوپر جا کر کے بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ضرورت پڑنے پر وہ رسی اپنی لیے اور نیچے آ گئے، اپنی ضرورت کو پوری کر کے پھر اوپر گئے اور رسی کو کھینچ دیا تاکہ کوئی آدمی ان کے پاس جانے نہ پائے۔ اس طریقے سے اپنا صومعہ بنایا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کہا کہ ایک راہب اس طریقے سے اسی صومعہ اور عبادت گاہ کے اندر 60 سال تک عبادت کرتا رہا۔ کتنا؟ 60 سال تک عبادت کرتا رہا، یا 6 سال تک عبادت کرتا رہا، یا 6 سال تک عبادت کرتا رہا۔ ہوا ایسا کہ اس کے ہی عبادت گاہ کے پاس کوئی عورت آئی اور وہاں آ کر کے اپنا رہنے لگی۔ اس طریقے سے ہوتا ہے نا، کوئی عورت کٹیا بنا لیتی ہے، کوئی یہ کر لیتی ہے۔ شیطان نے ایک دن ورغلایا اور وہ نیچے آیا، اس کے ساتھ کچھ گفتگو کی، گفتگو میں بات آگے تک بڑھ گئی اور وہ دونوں غلط کام کے اندر ملوث ہو گئے، گناہ کے کام میں ملوث ہو گئے، اور ایک ساتھ 6 دنوں تک دونوں رہے۔ بعد میں راہب کو بڑا افسوس ہوا اور ڈر ہوا اللہ تعالیٰ کا، وہاں سے بھگا، اپنی عبادت گاہ کو بھی چھوڑا اور آ کر کے کسی شہر کے اندر، کسی مسجد کے اندر رہنے لگا، کسی مسجد کے اندر رہنے لگا۔ 3 دن تک اس مسجد کے اندر اس نے زندگی گزاری، نہ کوئی کھانا لیتا تھا، نہ پانی لیتا تھا، کچھ نہیں، صرف اللہ کا نام، بس توبہ کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہیں پڑا ہوا تھا۔ تیسرے دن کسی شخص نے دیکھا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس طریقے سے بھوکے مر جائے گا، نہ کہیں نکلتا ہے کھانے کے لیے، نہ کسی سے کوئی چیز قبول کرتا ہے۔ وہ آتا ہے، اسے ایک روٹی دے جاتا ہے کہ اللہ کے بندے لے اس روٹی کو کھا لے۔ اس بندے نے اس روٹی کو بھی نہیں کھائی، روٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور آدھی ایک کو دے دیا اور آدھی دوسرے کو دے دیا، حالانکہ وہ کتنا ضرورت مند رہا ہوگا اس روٹی کے کھانے کا، ذرا دیکھیں۔ 3 دن سے بھوکا ہے، ضرورت مند رہا ہوگا نہیں رہا ہوگا، لیکن خود نہیں کھائی اور اللہ کی رضا کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دی۔ اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان ہے، عبداللہ بن مسعود بیان ہے کہ اس کے 6 سال یا 60 سال کی نیکیوں کو ایک پلے میں رکھا گیا اور 6 راتیں گناہ کی جو اس نے گزاری تھی ایک پلے میں رکھا گیا، تو یہ 6 راتیں بھاری پڑ گئیں اسے۔ دوستو، گناہ کے کام کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، گناہ کے کام کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، خصوصاً وہ گناہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبائر کہا ہے، انہیں کسی بھی طور پر ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے سارے لوگ معاف کر دیے جائیں گے مگر جو لوگ سینہ زوری سے کام لیتے ہیں، وہ لوگ کبھی معاف نہیں ہوں۔ تو کبائر کے ارتکاب سے بڑا پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اس کے ترازو کے اندر نامہ اعمال رکھے گئے تو 6 دن کی برائیاں جو تھیں وہ 6 سال یا 60 سال کی نیکیوں کے اوپر غالب آ گئیں، لیکن جو صدقہ کی گئی اس روٹی کو،
اس پلے میں رکھا گیا جس پلے میں نیکیاں تھیں، تو اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ صدق دل سے اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے ترازو کے اندر بھاری ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جب آئے گا، بندے کا معاملہ طے ہو گیا، حساب کتاب بھی ہو گیا، سوال جواب بھی ہو گیا، نامہ اعمال بھی تقسیم ہو گیا، اور اعمال کا، نامہ اعمال کا اور بندے کا وزن بھی ہو گیا، بندے کا وزن بھی ہو گیا، تو اب مرحلہ رہ جائے گا یا تو جنت کا یا پھر جہنم کا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو نوازنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے حوض پر بھیجے گا، تاکہ اب تک جو پیاس ان کو لگی ہے اپنی پیاس کو وہ لوگ بجھا لیں، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ حوض کوثر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حوض کوثر۔ حوض سے متعلق تفسیری گفتگو میں آج آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، البتہ چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہم جانیں کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حوض سے نوازے گا، ہر نبی کا حوض ہوگا۔ مسلم ترمذی شریف کے اندر ہے لکل نبی حوض، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حوض سے نوازے گا۔ اور یہ انصاف بھی ہے کہ ہر نبی کے اوپر جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اس سخت موقف کے اندر انہیں پانی پلایا جائے تاکہ ان کی پیاس بجھے۔ البتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہوگا وہ حوض بہت ہی بڑا ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حوض ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا۔ اس حوض کی صفت بیان کرتے ہوئے متعدد کتب حدیث میں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، متعدد کتب حدیث میں اور متعدد صحابہ کرام سے ہے کہ اس حوض کا جو رقبہ ہوگا 1 مہینے کی دوری کا ہوگا، یعنی 1 مہینے تک انسان اپنی سواری سے جہاں تک پہنچ سکتا ہے اتنا ہی لمبا وہ حوض ہوگا اور اتنا ہی چوڑا ہوگا۔ کتنا بڑا ہوگا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور اس کے اوپر جو پیالے رکھے گئے ہوں گے ان پیالوں کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں میں نہیں ہوگی۔ اندھیری رات اور بدلیوں سے